اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، ربیع الاول کا مبارک و مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے موسم بہار کہا جاتا ہے. ربیع کے معنی بہار کے ہیں. اللہ کرے کہ یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما دے اور ایک ایسی باد صبا لے کے آئے کہ ساری پریشانیاں ختم ہو کے ایک سکون اور اطمینان کی زندگی گزر بسر کر سکیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں تک یہ بات پہنچا دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب نبی، اگر آپ سے آپ کی یہ امت میرے بارے میں دریافت کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو آپ یوں کہیے کہ انی فإنی قریب، میرا رب تو بہت قریب ہے، دور نہیں ہے. ہم نے پکارا، ہمارا رب ہماری فریاد کو سننے والا ہے، ہماری دعا کو ضرور سننے والا ہے، ہماری پکار کو ضرور سننے والا ہے. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب پکارنے والا اللہ رب ذوالجلال کو پکار کے کہتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، تو ہی ہے دور کرنے والا، تو ہی ہے مجھے عافیت دینے والا، تو ہی ہے مجھے سکون عطا کرنے والا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کی اس پکار کو میں جواب دینے والا ہوں، میں ان کی آواز کو سننے والا ہوں اور ان کی فریاد کو سن کر اسے پورا کرنے والا ہوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. چاہیے کہ میری ان تمام باتوں پر بندگان مومنوں کو ایمان لانا چاہیے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ صحیح راہ اختیار کر سکیں، راہ ہدایت اختیار کر سکیں. اس لیے بندوں کو ان تمام باتوں پر ایمان لانا چاہیے. اللہ رب ذوالجلال نے ان ساری تفصیلات کو بندوں سے اس لیے ذکر فرمایا کہ بندے یہ احساس اپنے اندر نہ کر لیں کہ ہم کو کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے. ارے یاد رکھو کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. جی ہاں، یہ زندگی ہے، اس زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے. لیکن جب
نظر آیا کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب اللہ کے یہ بندے اللہ کی طرف آنے والے نہیں ہیں، جو ایمان والے ہو گئے وہ ایمان والے ہو گئے، اب دوسرے ایمان والے نہیں ہوں گے۔ جب نبوت کی آنکھ سے انہوں نے دیکھ لیا تو یہاں آپ ذرا سمجھ کر آگے بڑھیے۔ حضرت نوح نے دعا فرمایا تھا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح کی اس فریاد کو، حضرت نوح کی اس دعا کو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں اس طرح سے ذکر فرمایا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر لیے، سب کچھ ہو گیا، ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمایا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اب یہ جو مجھ پر تان تشنی کرتے ہیں، مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، تجھے مانتے نہیں اور تیرا انکار کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اس روئے زمین پہ نہ چھوڑنا۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اگر آپ ان مجرموں میں سے، ان ظالموں میں سے، ان ناشکروں میں سے، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر کسی کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے اور بندوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اگر یہ رہیں گے تو ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر ہوگی۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب، اگر یہ اولاد جنیں گے تو وہ اولاد بھی تیری ناشکری ہوگی، تیرا انکار کرنے والی اولاد پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس روئے زمین پر اب کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو ختم کر دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بس یوں مانگا یوں قبول کر لیا، ایسا نہیں۔ 950 سال تک محنت کرنے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے دعا فرمائی اور اللہ رب ذوالجلال نے مواخذہ فرمایا، مواخذہ فرمایا۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جب آپ طائف والوں کی طرف تشریف لے گئے کس کے لیے؟ کیا تجارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، یا مال بٹورنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، یا جائیداد بنانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، یا سونا حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، یا یہ ہے کہ کوئی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہاں جائیں، یا اس لیے تشریف لے گئے تھے؟ قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، آپ صرف اور صرف اس لیے تشریف لے گئے تھے تاکہ وہاں کے لوگ ایمان والے بن جائیں، تاکہ وہاں کے لوگ وحدانیت کے قائل ہو جائیں، تاکہ وہاں کے لوگ اللہ کو سمجھنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات کو ماننے والے بن جائیں، اس لیے وہاں گئے تھے۔ لیکن کیا کیا؟ انہوں نے پتھر برسائے میرے نبی پہ، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ ارے پتھر کھائے تو میرے نبی نے پتھر کھایا، اگر ہم پر کچھ ہو جائے ہم چیخ و پکار کر بیٹھتے ہیں، ارے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اتنی آہوازاری کرنے لگ جاتے ہیں اور اتنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ آس پاس میں رہنے والے پریشان ہو جائیں گے کہ کیا کر رہا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، آپ کو ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے پتھر برسایا، پورا بدن لہو لہان ہو گیا، زخمی ہو گیا، جوتے خون سے لت پت ہو گئے، تر ہو گئے، بھر گئے، اور آپ کے جو غلام تھے وہ
وہ کندھے پہ ڈال کے ایک باغ میں لے کے آئے، میرے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، یوں نہیں کہا جیسے حضرت نوح نے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ آئے تھے فرشتوں نے گزارش لے کے کہ اے میرے محبوب نبی، آپ صرف یہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیے، ان دو پہاڑوں کے درمیان میں جو طائف بسا ہوا ہے کچل کے رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن میرے نبی نے باوجود اس اتنے پتھر کھانے کے، اتنا آپ کا بدن لہو لہان ہونے کے، آپ نے یوں نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا دعا کی؟ جب بھی پڑھتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کیا دعا فرمائی میرے محبوب نبی نے، کیا الفاظ تھے، کیا اس میں ایک عجیب سی کیفیت میرے نبی کی ان دعاؤں کے الفاظ میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ ہے اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقوت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں میری شکایت تیرے دربار میں لے کے آیا ہوں۔ کیسی شکایت؟ ضعف قوتی، شاید میری قوت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میں اپنی قوت کے ذریعے اپنی بات ان تک پہنچا سکوں، میری قوت کی کمزوری ہے، اس لیے میں ان کو سمجھا نہیں پایا۔ ضعف قوتی وقوت حیلتی، اے میرے رب شاید مجھے ایک ایسی تدبیر کرنا چاہیے تھا کہ میں جس تدبیر کے ذریعے اپنی بات ان کو سمجھا پا سکتا تھا، لیکن میری تدبیر میں ہی شاید کمی ہوگی میرے رب۔ وحوانی علی الناس، میں لوگوں کی آنکھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی بے بسی نظر آ رہی ہے ان کی آنکھوں میں۔ کون کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین؟ اگر یوں ہاتھ اٹھاتے، اگر ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کہہ دیتے تو رب ذوالجلال ان ظالموں کو نیست و نابود کر کے رکھتے تھے، ختم کر کے رکھ دیتے۔ لیکن یہ نبی کی عادت نہیں تھی، نبی نے یوں نہیں سکھایا۔ ہم نبی کے امتی ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب ان کو ہدایت عطا فرما۔ ہاں آپ نے دعا فرمائی یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، انت ربی، یہ سارے حالات مجھ پر آئے، اس کے باوجود میرا رب تو ہی ہے۔ انت ربی، تو ہی ہے میرا رب۔ ہاں اس لیے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے آپ نے تھوڑا اس عجیب و غریب انداز میں اللہ سے اپنے درد کو پیش کیا۔ الہ من تکلنی، اے میرے رب مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا کہ مجھے سمجھ نہیں پاتے، میں تو تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، تیری بات کو پہنچانے کے لیے گیا ہوں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الہ من تکلنی، ہے مجھے کن لوگوں کے حوالے آپ نے کر دیا۔ الہ بعید یتجہمنی، یہ کیسے اجنبی لوگ ہیں جو میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آتے ہیں، جیسے کہ اپنا ہو تو دل لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے، اور اچھی پیشانی سے پیش آتا ہے، چہرے پہ خوشی لے کے آتا ہے، تبسم لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر دشمن ہو، اگر یہ دور والا ہو، کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، تو وہ ترش روئی سے پیش آتا ہے۔ تو یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں،
یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، یہ مجھے میرے ساتھ یہ کیسے اجنبیت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ اِلَىٰ بَعِیدٍ یَتَجَہَّمُنِی، یہ کیسے اجنبی لوگ ہیں، یہ کیسے دوری اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آ رہے ہیں۔ ام اِلَىٰ عَدُوٍ ملکتہ امری، یہ کیسے دشمنوں کے حوالے مجھے کر دیا کہ وہ میرے سلسلے میں مالک بن بیٹھے ہیں۔ ملکتہ امری، میرے سلسلے میں مالک بن بیٹھے ہیں کہ فیصلہ کرنے لگے کہ چلو ان پہ پتھر برسائیں، چلو ان کو ذلیل کریں، چلو ان کو تان تشنی دیں۔ یہ مجھ پر مالک بن بیٹھے ہیں۔ یہ سارا گلہ شکوہ ایک طرف ہے، لیکن اے میرے رب، اس کے باوجود اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، مجھ سے ایک اجنبی شخص کی طرح پیش آئیں، مجھ سے اپنا سمجھ کر پیش نہ آئیں، کوئی بات نہیں ہے، مجھ پر مالک بن بیٹھیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اے میرے رب، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھ پر غضب نہیں ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہے، سارے گلے شکوے دور۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو یہ سبق سکھایا کہ دیکھو تم پر بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، تم میرے وارث ہو، تم میرے امتی ہو، جب تم اس راستے پر چلو گے تو تمہارے اوپر بھی اسی طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن اس وقت تم بھی اسی طرح صبر سے کام لینا، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونا۔ اگر ان ساری پریشانیوں کے باوجود، ان ساری تکلیفوں کے باوجود، ان ساری آزمائشوں کے باوجود میرا رب مجھ سے راضی ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہر بندے مومن کے دل میں آنا چاہیے۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر نسبت ہو گئی، نبی کا بیٹا بن گیا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ایمان والا ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ہاں نبی کی بیوی تھی، ایمان والی نہیں تھی، اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان ایمان والے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ختم کر کے بتا دیا کہ نبی کی بیوی ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ایمان والا ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ ایک طرف فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اور ایک طرف یہ وحدانیت کا اقرار کرنے والی۔ جب فرعون کو پتہ چلا، بہت ظلم ڈھائے بی بی آسیہ پہ، تو انہوں نے چپکے سے ایک دعا کی جسے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تیرے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دیجیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی۔ اے میرے رب، یہ فرعون، اس کا لشکر مجھ پر ظلم ڈھا رہا ہے، مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، میں راحت کی زندگی جینا چاہتی تو صرف اتنا کہتی کہ فرعون میں تجھے رب مانتی ہوں، میری ساری آسائشیں، میرا سکون، میری راحتیں مجھے مل جاتی، میں ایک بڑی عالی شان فرعون کی بیوی بن کے زندگی گزار سکتی تھی۔ میرے رب، میں نے اسے ٹھکرا دیا تیرے لیے، میں نے اسے چھوڑ دیا صرف تیرے لیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے پہچان لی، میں نے تجھے جان لیا،
تیرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آخری عمر تک بھی جب خبر میں ہم جا رہے ہوں، سانس اکھڑ رہی ہو، اس وقت بھی یہی ہو کہ اے میرا رب تو مجھ سے راضی ہو گیا، بس میں کامیاب۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے لشکر سے مجھے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ جو لوگ مجھ پہ ظلم ڈھاتے ہیں، یہ ظالم لوگ، اے اللہ ان سے مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ رب ذوالجلال نے آسیہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ جی ہاں، جب میرے نبی معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ بڑی خوشبو مہک رہی تھی، تو وہ آسیہ کی جو کام والی تھی، جو کنگھیاں کرتی تھی اور آپ کی خادمہ تھی، اس کو وہاں دفن کیا گیا تھا، وہاں سے وہ خوشبو آئی۔ اللہ رب ذوالجلال نے بی بی آسیہ کی خادمہ، اس نے ایمان کو قبول کیا تو اس کے لیے وہ زندگی عطا کی، تو کیا بی بی آسیہ کے لیے اپنی جگہ اپنے پاس مقام عطا نہیں کریں گے؟ جی ہاں، اگر ہم ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے اور ایمان پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ رب ذوالجلال ضرور ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے اور اللہ رب ذوالجلال ضرور ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ ہر وقت، ہر لمحہ اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہی میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، یہی ہمارے لیے نبیوں کی تعلیمات ملتی ہیں۔ جب حضرت زکریا، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عمر 120 سال اور آپ کی بیگم 90 پر 60 سال، بوڑھی ہو چکے ہیں، بال پک چکے ہیں اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، چلنے کے لیے نہیں ہوتا، تو اب اس عمر میں ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ جو دنیا کا تصور ہے، جو دنیا کی ریکھ دیکھ ہے، تو اس کے حساب سے سمجھا جاتا ہے کہ اس عمر میں اولاد کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اولاد کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی جب دیکھا کہ حضرت مریم کہ ان کے پاس پھل پھلاریاں رکھی گئی ہیں، مریم کو پوچھا یہ تو موسم نہیں ہے، کہاں سے آ گئی؟ یہ سارے میوے کہاں سے آ گئے؟ یہ سارے پھل پھلاریاں کہاں سے آ گئے؟ مریم نے کہا میرا رب نے میرے لیے عطا کیا ہے۔ حضرت زکریا سوچنے لگے، بن موسم کے پھل دینے والا رب یہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کیسے نہیں دے سکتا؟ یہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کیسے نہیں دے سکتا؟ ہاتھ اٹھا کے مانگا، اے میرے رب، اے میرے رب، بن موسم کے مریم کو پھل دینے والا رب، میرے اس بڑھاپے میں میرے لیے اولاد عطا فرما۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے وارث کے بغیر نہ چھوڑنا، آپ تو بہترین وارث عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت زکریا نے دعا مانگا تھا کہ میں تنہا یہاں نہ رہوں، مجھے کوئی وارث ہو جائے اور میں جاؤں۔ اور ایک باپ کو یہ اس کی منت ہوتی ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ زندگی کے جس موڑ میں بھی ہو وہاں نا امید نہ ہو جانا، زندگی کے جس موڑ میں بھی ہو نا امید مت ہونا، اللہ سے امید لگائے رکھنا۔ سارے راستے بند ہو گئے ہیں لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو گے تو اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے راستہ عطا کرنے والا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پھر فرعون کا لشکر پورا پیچھے پڑا ہوا ہے، صرف ایمان والے اور حضرت موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا۔ اب سامنے دریا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر چکی کی طرح پسنے والے تھے۔
لیکن اس وقت پکارا حضرت موسیٰ نے اپنے رب کو، اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمایا، اور آپ کے سامنے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو دریا میں غرق کر کے بتا دیا کہ دیکھو مجھے ماننے والوں کو اس طرح نجات عطا کرتا۔ ہم کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ اگر یوں شکایت کرتے رہیں، تھوڑا سی مصیبت آ گئی، تھوڑا سا امتحان ہم پر اللہ نے کیا دے دیا، اللہ سے شکایت کرنے لگے، اے میرے رب پوری زمین پہ میں ہی ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا، حضرت یہ جو عورتیں بال کھلے رکھ کے جاتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، اب ہماری بیٹی پردے میں رہتی ہے، اب دیکھو اتنی پریشانیاں آ گئی، اب اتنی اس کے اوپر مصیبتیں آ گئی، آزمائشیں آ گئی، اور ہم اتنا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں لیکن خوب کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی شکایتیں، اس طرح کے شکوے اور اللہ رب ذوالجلال سے مایوسی کی باتیں کرنا، یہ کسی ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والا ہر وقت ملے جب بھی اللہ کا شکر، اگر نہ ملے صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اے میرے رب تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے، یہ آنکھ بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ کان بھی آپ کے دیے ہوئے ہیں، یہ زبان اور یہ بول آپ کا دیا ہوا ہے، یہ صحیح سالم اعضاء یہ آپ کے دیے ہوئے ہیں، یہ دھڑکتا ہوا دل آپ کا دیا ہوا ہے، یہ سوچنے والا دماغ آپ کا دیا ہوا ہے، اور یہ سانسیں آپ کی دی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے۔ اے میرے رب اتنی ساری نعمتیں میرے لیے عطا کیے ہیں، اب تھوڑا زندگی کے اندر مشکلات آئی ہیں، اے میرے رب مجھے اس پر ان حالات میں صبر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نکلتا ہے مومن والے کی زبان سے، شکایتیں نہیں کہ شکوہ کر بیٹھے کہ میں ہی ملا پوری روئے زمین پہ، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو نہ ماننے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی؟ اللہ کرے کہ اللہ کا رشتہ، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہ سکے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ کوئی ہمارے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ یہ ہونا ہے، اگر یہ طاقت آ گئی، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی نہ ہوں، تو یاد رکھیں اللہ یہاں بھی ہم کو کامیاب فرمائیں گے، وہاں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے والا بنا دے، اللہ کے سامنے رونے والا بنا دے، اللہ کے سامنے تڑپنے والا بنا دے، اللہ سے لینے والا بنا دے۔ اگر جس کسی کو بھی اللہ سے لینے کا طریقہ آ گیا، یوں سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ یہ شکستہ دل اور یہ تکلیف اٹھایا ہوا دل، یہ مصیبتوں کو جھیلا ہوا بدن، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، میرا رب اس کی فریاد کو سننے والا ہے۔ یہاں عربی زبان میں ہی آپ دعا کریں، جب جا کے اللہ سنے گا، یہ ہرگز آپ نہ سمجھیں، ہرگز یہ آپ تصور نہ کریں کہ مجھے تو عربی نہیں آتی، نہ عربی دعائیں مجھے یاد ہیں۔ ہاں آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، لیکن صرف دل میں کچھ پکارتے رہے کہ میرا رب ہے، وہ دل میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کو بھی جان کر اسے پورا کرنے والا میرا رب۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں کے سمجھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے اور اللہ سے مانگنے والا بنا دے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہماری اور پوری انسانیت کی اللہ رب ذوالجلال حفاظت فرمائے۔ حاضرین با تمکین، جن احباب کے نام ووٹر آئی ڈی میں غلط ہوں تو وہ اب ان کے لیے موقع ہے کہ آپ بی بی ایم پی کے آفیسز میں جائیں۔ پوری ریاست میں اس کے لیے اس وقت موقع ہے کہ آپ جائیں، اپنے نام کو درست کروا لیں، یا یہ ہے کہ جن کے نام ہی نہیں ہے وہ احباب بھی نئے طور سے فارم داخل کر کے اپنے نام کو داخل کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی تساہلی نہ برتیں، یوں نہ سوچیں
ووٹ ڈالیں تو کیا ہوگا، ووٹ نہ ڈالیں تو کیا ہوگا، اگر یہ کارڈ ہوگا تو کیا ہوگا، نہ ہوگا تو کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں کر کے بیکار کی چیزوں میں نہ پڑیں، بلکہ آپ جائیں اول وقت میں اگر آپ کا نام صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، جن احباب کا نام نہیں ہے آپ ان سے ذرا پوچھ لیں، چیک کروا لیں، ویب سائٹ کے اندر اگر آپ کا وہ جو کارڈ کا نمبر ہے وہ اگر ڈالتے ہیں تو تفصیل آ جائیں گی، یا یہ ہے کہ آپ اگر اپنا نام ڈالتے ہیں اور سارے ایریے کی تفصیل ڈالتے ہیں تو ویب سائٹ ہی میں بیٹھ کے آپ چیک کر سکتے ہیں، جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ان کے ذریعے سے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اگر آپ کا نام صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ان کاموں کی طرف بھی امت کو سمجھنے اور اس کے طرف اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دارالقرآن کی عمارت کا فرسٹ فیز کا کام مکمل ہوا، تھوڑا سا کام باقی ہے، اللہ کے نیک بندے اس کی طرف متوجہ ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرسٹ سے جس بات کی بھی گزارش کی گئی اللہ کے نیک بندے ان کاموں کی طرف سبقت کر کے آگے بڑھ کے اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے جذبوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب مختلف نیتوں کو فرمائے ہیں کہ میں یہ کام کروں تو اللہ میرے وہ کام کو پورا کر دے، ان ارادوں سے بھی بہت سارے احباب نے کاموں کو انجام دیے ہیں۔ اللہ ان کے ارادوں میں ان کے نیتوں میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ان کے کاموں میں جلد از جلد کامیابی نصیب فرمائے، مقدر فرمائے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی مسجد نبوی کے سارے نظام کو چلانے کے لیے، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے آپ پورا کر دیں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام اعلان فرماتے کہ مسجد نبوی کے لیے چراغ کی ضرورت لے کے آئے، تیل کی ضرورت لے کے آئے، ہاں فلاں ضرورت لے کے آئے، جگہ خریدنے کی ضرورت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے مالدار تھے، آگے بڑھ کے آئے۔ لوگوں کے لیے پانی پینے کی کمی تھی، مشکل تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اعلان فرمایا فلاں یہودی کا کنواں ہے، کون خرید کے دے گا؟ حضرت عثمان غنی، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کنواں خرید کر دینے والے کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، ارے ایک نہیں دگنی قیمت دے کے خریدنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ جنت کا سودا ہے، یہاں پورا مال لٹا کے میں جنت خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی کا جذبہ تھا، حضرت صحابہ کا جذبہ تھا۔ میرے نبی کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی آپ سے ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں مسجد کی فلاں ضرورت ہے، مسجد کی یہ ضرورتیں ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے وہ احباب میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں حضرت میں صبح سے شام تک اتنی رقم جمع لیتا ہوں، اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے پورا ہفتہ جمع کر لیتا ہوں، جمعہ کے دن یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہوں اور نماز سے فارغ ہو کر بند مٹھی چادر میں ڈال کے چلا جاتا ہوں۔ میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کے جذبوں کو قبول فرمائے۔ جی ہاں، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی رقم دے رہا ہے، کتنی مقدار میں دے رہا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے ڈال رہا ہے۔ اللہ کے پاس جذبہ ہے، اللہ کے پاس نیت کا اعتبار ہے، نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی نام و نمود نہیں، لوگ مجھے یوں کہیں کہ دیکھو کیا دیتا ہے کیا ڈالتا ہے، بس نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس مقصد سے ہم جو کچھ بھی ڈالتے ہیں، زیادہ بھی ڈال رہی ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائیں گے، جو تھوڑا بہت بھی ڈال رہی ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائیں گے۔ مسجد کی ان تمام ضرورتوں میں آپ برابر تعاون کرتے آ رہے ہیں، اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔